السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وربیع الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا۔ اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں، پر اس کا پتہ نہیں، جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں۔ خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آئیے کچھ اہم باتیں۔ آج کا 26واں رمضان، 26ویں سحری، اور اسی 26 کی نسبت سے ایک شخص جو حال میں بہت تیزی سے وسیم رافضی کے نام سے 26 آیتوں کے متعلق کیا گیا تھا، اور وہ کورٹ میں بھی پہنچے، رسوائی اٹھائے، 50,000 کا جرمانہ لگا اور ان کو کورٹ نے کیس کو خارج کر دیا۔ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں۔ اور وہ 26 آیتوں کی مجھے آیتیں ملے، میں نے اس کی کوشش کی اور وہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ایک رافضی اٹھا کوئی دوسرے رافضی اٹھنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں، آئندہ کوئی نہ اٹھے۔ ایسے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام اور پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے قابل لوگ بھی بڑے اچھے انداز سے اس کا رد کیے۔ ہر ایک کا انداز الگ الگ تھا، بہت اچھا رہا۔ کسی کو بھی ہم کم اور اضافہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہر کوئی نے قرآن کا حق ادا کیا، اپنے ایمان کا حق ادا کیا اور سمجھانے میں لوگوں کو بہت اچھی کوشش کی۔ آئیے، میں نے بھی 26 آیتوں کو میرے ہاتھ پہ پیپر پرچہ آیا تو میں نے اس کو بھی مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ 26واں روزہ ہے اور 26واں روزے میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے، میرے مختصر چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی آپ دیکھیں گے۔ اب آئیے، میں وہ 26 آیتوں کا آخری میں آپ کو وہ 26 آیتوں کی چیز بھی پیش کروں گا، وہ آیتوں کا سلسلہ اب پیش خدمت ہے۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں پاک کے وہ 26 آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے آپ کو استفادہ ہوگا۔ اگر آپ کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں، 8686467786 پہ آپ مجھ سے کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کا، لائیو سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیتوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی آیت ہے جو موصوف نے 26 آیتوں میں سے پیشکش کیا، اور جو یہ بتانے کی کوشش کی یہ پورے آیتیں جہاد کی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، یہ 26 آیتیں کیا کہہ رہی ہے۔ اگر سن لیں، سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور بہت سے لوگوں کا اصرار بھی تھا مولانا 26 آیتوں کو آپ پیش کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو خواہش کی اللہ ان کی عمر میں درازی فرمائے، اور پروردگارہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ ان کی آیت پہلی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جو ایمان لائے
اور نور وہ ہے ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور وہ رحمت الہی کی امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا پیارا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیشکش کی، اور اس کی تفسیر یہ ہے، خیال رہے کہ رب نے مختلف مقامات پر مختلف اعمال کا ذکر فرمایا، کبھی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، کبھی ہجرت کا، کبھی جہاد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کے موقعوں پر صرف نماز، زکوٰۃ فرض ہی ہوئے تھی اور تب صرف انہی کا ذکر فرمایا گیا، اور جب روزہ کا، ہجرت اور جہاد بھی فرض ہو گئے تو ان کا بھی ذکر فرمایا، لہذا آیت میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا، اس میں دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ مومن کبھی اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ امید رکھتا ہے جس میں خوف اور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصلی بخشش صرف رحمت الہی سے ہوگی نہ کہ نیک اعمال سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور توبہ کریں، اور اس میں رحمت الہی اللہ کی رحمت پہ قائم رہے۔ یہ رہا پہلی آیت۔ اب آئیے میں جلدی جلدی ترجمہ اور ساتھ ہی ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کی تفسیر بھی آپ کو بتاؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے متعلق ترجمہ ہے، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ یہ ترجمہ ہے، اور اسی طرح ترجمے کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دیا ہے تو یہ آیتیں بھی میں آپ کو بھیجا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا قتل اس کے گناہوں سے نکھار جانے کا ذریعہ ہے، اور کافر کا قتل اس کا مٹانے کا ذریعہ۔ قتل ایک ہے مگر انجام میں فرق ہے، اور یہ سوال کی شکل میں نہیں، اور یعنی بدگمانی نہ کرو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو یہ گمان یا ان کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ وہ حضرات غلط عقیدوں سے محفوظ تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لڑائی جھگڑے کے آیت نہیں ہے جہاد کے، اس میں بہت سے خوبیاں ہیں۔ آئیے میں آخری میں تفصیل کروں گا۔ من قبل ان تلقوا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون۔ اس کے ملنے سے پہلے اب وہ تمہیں نظر آئے آنکھوں کے سامنے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس میں یہ ترجمہ ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یعنی جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے اس پر ندامت تھی اور آئندہ جہاد میں شرکت کی تمنا، مگر احد میں ان کی قدم اکھڑ گئے، اور اس سے اشارہ بھی معلوم ہوا کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حصار اضافی یعنی وہ صرف رسول ہیں، رب نہیں، اور ہمیشہ رہنا اور رب کی صفت ہے، اور اسی سے یہ لازم نہیں کہ آتا کہ حضور میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نہ ہو۔ حضور شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صفات بخشی اور جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اور یہ آیت جو سلسلے 26ویں ہے، لا یستوی القاعد من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ نہیں ہے وہ مسلمان کے بے عذر اور جہاد سے بیٹھے رہے، اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں کو اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نور جانوں کو ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ اس کی آیت کا ترجمہ تفسیر آپ دیکھتے رہیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، کیا اس کا مطلب ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔
इन लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, और वो जिन्होंने जगह दी और मदद की वो एक दूसरे के वारिस हैं। और जो ईमान लाए और हिजरत ना की और तुम्हें इनका तर्क कुछ नहीं पहचाना जब तक हिजरत ना करें। तो इसमें तफसील बताई गई, इसका तशरीह भी आपके सामने मौजूद है। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजरू व जाहदू माअकुम फउलाइका मिनकुम, और जो बात को ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया फिर तुम में से हैं। और उलिल अरहाम बाज़ुम औला बाज़िन फ़ी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और रिश्ते वाले एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक हैं अल्लाह की किताब में, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला अपने कलाम में ये जिहादों की आयत बताई है, इसमें अल्लाह बहुत जानता है। अम हसीबतुम की आयत में बताया जाता है क्या इस गुमान में हो कि यूं ही ये छोड़ दिए जाओगे और अभी अल्लाह ने पहचान ना कराए इनकी जो तुम में से जिहाद करेंगे और इसके रसूल और मुसलमानों के लिए सिवा किसी को अपना मुहरिम रास ना बनाएं, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। अल्लाह ताला आपके हर काम से खबरदार रखता है। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजातिन इंदल्लाह उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, वो जो ईमान लाए और हिजरत की और अपने माल व जान से अल्लाह के राह में लड़े और अल्लाह के यहाँ इनका दर्जा बड़ा है और वही मुराद पाए। इसके अंदर सारी तफसीर में बताया जाता है कि इससे मालूम हुआ कि हुजूर को फरमाबरदारी तमाम इबादत से आला है। मुहाजिरीन मक्का वालों ने अफजल करार दिया गया जो मक्के में राह के खाने काबा की खिदमत में रहे, क्योंकि मक्के वाले काबे के पास रहे और मदीने वाले मुहाजिर काबे वाले की खिदमत में रहे। काबे को देखने वाले हाजी होता है और काबे वाले को देखने वाला सहाबी बनता है। लाखों हाजी एक सहाबी के गिर्द कदम को नहीं पहुँचे। मालूम ये हुआ कि ईमान के बगैर कोई भी इबादत काबा की खिदमत, हाजियों को पानी पिलाना वगैरह मोतबर नहीं। सब इबादतों के ईमान की शर्त है। बग़ैर वज़ू नमाज नहीं होती, बग़ैर ईमान के कोई इबादत नहीं होती। जिहाद की 3 सूरतें हैं। फ़कत जान से जिहाद मिस्किनों को करते थे, फ़कत माल से जो गनी मगर मुआज़रत मोमिन का अमल था, गाजियों को छोड़कर घोड़ा वगैरह दे देते थे, और जान व माल दोनों से गनी और खादिर मुसलमान दूसरे मिस्किन गाजियों के सामान भी देते, ख़ुद भी मैदान में जाते। और आयत करीमा इन तीनों मुजाहिदों को शामिल हैं, और इससे इशारा मालूम हो रहा है कि मुहाजिर अंसार से अफजल है, अगरचे दोनों अल्लाह के प्यारे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व ईशरतुकुम व अम्वालुकुम, अल्लाह ताला इसमें पूरी तफसील बयान की है। बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारे औरतें, और तुम्हारे कुंबा माने ख़ानदान, फैमिली, तुम्हारी कमाई और माल, और जो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, और तुम्हारे पसंद के मकान, ये चीज़ें जो अल्लाह और इसके रसूल और इसके राह में लड़ने वाले ज़्यादा प्यारे हो। और तो ये रास्ता देखें यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और अल्लाह फासिकों को राह नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका ये तर्जुमा रहा और इसकी तफसील ये रही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा। इस आयत में तफसीर व हदीस के फरमाया कि हुजूर ने तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसकी माँ, बाप, औलाद, तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। और इसी से मालूम हुआ कि हुजूर से तबई
محبت چاہنا، نہ کہ محض عقلی، کیونکہ انسان کی اولاد وغیرہ سے طبیعت محبت ہوتی ہے۔ یہاں اس سے مقابل فرمایا یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی قسم کی چاہیے جس قسم کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، یعنی عظمت و اطاعت والی۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ حضور سے محبت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا رکن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دل میں حضور کی محبت نہ ہونا کفر ہے، کیونکہ اس پر عذاب کی وعیدیں بھی ہو رہی ہے، جیسے جنگ بدر، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ اور حنین، طائف، مکہ معظمہ کے درمیان ایک جنگل سے، جہاں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں اور قبیلوں میں از قبیلہ جنگ عظیم ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان 12,000 تھے اور کفار 4,000۔ بعض مسلمان نے کہا آج صرف ضرب غالب آئے، کیونکہ ہم کفار سے 3 گنا اللہ کی شان کے پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مسلمان غنیمت میں مصروف ہو گئے، کفار بھاگے ہوئے لوٹ پڑے۔ تیر اندازی میں بہت سخت تھی، جس سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، یہاں تک کہ حضور کی ہمراہ سوائے حضرت عباس اور ابو سفیان کے کوئی نہ رہا۔ اس دن حضور کی شجاعت کا ظہور ہوا۔ تمام کفار نے آپ کا خچر گھیر لیا تھا، مگر جب آپ کی تلوار لے کر خچر سے نیچے اترے تو سب گائے کی طرح بٹ گئے، یہ زمین تنگ ہو گئی۔ بیان یہ ہے کہ وسیع میدان میں باوجود اس قدر وسعت کے تمام ایسی تنگ ہوا کہ تم وہاں ٹھہر نہ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ حنین بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہی رہے، ان کی معافی ہو گئی اور ان پر رب نے سکینہ اتارا۔ اب جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ ان آیت کا منکر ہیں، نیز یہ بھاگ جانے والے ہی واپس ہوئے اور انہوں نے معرکہ فتح کیا، لہٰذا یہ فتح گزشتہ کا کفار ہی ہو گئے۔ یعنی فرشتے جو مسلمان کی شوکت بڑھانے کے لیے جنگ حنین میں آئے تھے، جنگ میں فرشتوں نے کی تھی، جنگ تو صرف بدر ہی میں کی گئی تھی۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انفروا وخفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکی جان سے چاہیے بھاری دل، اور اللہ کے راہ میں لڑو اور اپنے مال اور جان سے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر جانو کہ اگر کوئی، تو اس میں تفصیل میں بتایا گیا، اس کی تشریح میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو جو صاحب موصوف نے بتایا یہ آیتوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر صاف تفصیل بتا دی گئی۔ اور لا یستحزن الذین آمنوا، لا یستحزنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالکم وانفسکم واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی ہوئی نہ مانگے، یہ اس سے اپنے ہی اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ منافقین بیماری اور آزادی کے بہانے بنا کر حضور سے گھر راہ جانے کی اجازت چاہنے لگے، تو حضور نے اجازت دے دی، اور اس کے متعلق یہ بھی آیت ہوئی کہ حضور کو یہ اجازت بعلمی کی بنیاد پر نہ تھی، بلکہ دیگر مصلحتوں پر۔ اللہ پاک ایمان رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کیونکہ یہ ایمان سے مراد ایمان صحیح اور وہی ہے جو رسول پاک کے ساتھ، ورنہ اللہ کو منافق بھی مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافق کی علامت تھی، یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ نہ بنا کر رہ جانے کی اجازت مانگنا منافقوں کی علامت۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر ایمان نہ لانا
اور در حقیقت رب کا انکار ہے، کیونکہ منافق اللہ کو تو مانتے تھے، حضور کے منکر تھے، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں، نہ اس کے عکس کا یقین ہے۔ اگر مسلمان فتح ہوتی تو بولے کہ شاید اسلام برحق ہے، اور کفار کو فتح ہو گئی تو بولے کہ شاید یہی لوگ برحق ہے، ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی؟ یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے وعدوں پر یقین نہیں، حضور کی خبروں پر اطمینان نہیں؟ معلوم ہوا جو حضور کے علم غیب یا آپ کی خبروں کی حقانیت میں ترو کر دے وہ منافق ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ مومن کو دلی اطمینان عطا فرماتا ہے، اور جتنے ایمان کی قوی اتنا ہی اطمینان قوی ہوتا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور مومن اور متقی کی پہچان بہت سے ہیں، میں نے بہت سے بیانوں میں بیان کیا، وقت زیادہ ہو جائے گا، میں اہم باتیں آپ کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ 26 آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس آیت مبارکہ جو یقیناً اس کا ترجمہ یہ ہے، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، جہاد فرما کر کافروں اور منافقوں پر ان پر غلبہ پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں بھی بتایا جاتا ہے، کھلے لفظوں میں اس کی تشریح بھی بیان کی گئی۔ یقیناً اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بڑی کامیابی ہے، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا نام لے کر نہ پکارو، اچھے القاب سے پکارو۔ جب رب تعالیٰ نے ان کے نام لے کر نہیں پکارا تو ہم کس شمار میں ہیں؟ رب فرماتا ہے یعنی یہاں کفار سے مراد حربی کفار ہیں، اور کفار سے جہاد تلوار سے، منافقین سے جہاد زبانی سختی اور قوی دلائل سے مسلمان پر نرم ہونا، کافروں پہ سخت ہونا مومن کی پہچان ہے، عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت کی تمام نرمی کرنے کی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے اندر بہت سے تفصیلات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھلے کافر اور منافق دوزخی ہوئے، دوزخ میں برابر ہیں۔ تو اس کی تفصیل بتا کر دنیا میں ان کے احکام مختلف ہیں، تو معلوم کیا ہوا کہ اس کی تشریح الگ انداز سے ہیں پیارے، اور میں اور زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اہم باتیں جو لکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علیکم، اور یہ آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور تشریح بھی اس کی بتا دیا ہوں، اور آپ دیکھنا چاہیں تو اور تفسیر میں آپ کو بہت پیاری بزرگوں کی ہمارے بتائے ہیں وہ بتاؤں گا۔ فرح المخالفون وبمقاعد رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا، رہ جانے والے ان پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، اور بولیں اور اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ کہ جہنم کی آگ سے سخت گرمی ہے، اور کس طرح انہیں سمجھ ہوتی۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے، اور کفر کی نفاق کی وجہ سے کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے، اور رب فرماتا ہے جس گناہ آسان معلوم ہو نیک کام بھاری ہے، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے، اور رب تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پہلا غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت گرم تھا، اور وہ جگہ بہت گرم تھی، زبان و زمین کے گرمی جمع ہو گئی۔ تب لوگوں کو یہ کہا کہ دوزخ کی آگ کسی چیز سے نہیں بجھا سکتی
سوائے دو چیزوں کے، مومن کی آنکھوں کے آنسو جو خوف الہی یا عشق مصطفیٰ میں بہے، مومن سے جسم کا گرد و غبار جو راہ الہی طے کرنے میں پڑے، جسے جہاد یا طلب علم یا حج وغیرہ کے سفر میں۔ روح البیان نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو خیمہ نے سفر سے دوپہر کے وقت واپس آ گئے، دیکھا کہ ان کے باغ میں ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، خوبصورت بیویاں حاضر ہیں۔ فرمایا کہ انصاف کی خلاف ہے کہ حضور تبوک کے تپتی ہوئی ریت میں ہوں اور میں باغ میں ٹھنڈا پانی اور گرم روٹیاں استعمال کروں۔ گھر میں نہ گھسے، اس حالت میں تلوار لے کر چل پڑے اور حضور کے قدموں میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے صدقے میں ہم جیسے لاکھوں گناہ گار بخشے جائیں گے۔ یہ دونوں امر بانے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ تھی آپ کے سامنے جو پیش کی گئی۔ آئیے میں اہم باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا، اور جب کوئی سورہ اترا تو اللہ پاک ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے مقدر والے تم پہ رخصت مانگیں اور کہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں کو جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی مراد کو پہنچے اللہ نے دی۔ اس کی تفسیر میں بھی تفصیل بتایا گیا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہر کلمے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کلمے کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ شان نزول میں عبداللہ بن ابی منافق جب مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے حضور سے عرض کیا، حضور اس پر جنازے کی نماز پڑھیں یا اپنی خمیص اس کو عطا فرما دیں، کیونکہ یہ وصیت کر گیا تھا کہ اس کے اس وقت منافقوں کی نماز جنازہ سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ حضور کی یہ خبر تھی کہ اس سے 1000 کافر ایمان لائیں گے، اور جو عمر نے اس خلاف رائے دی، مگر حضور اس کی میت کو اپنی خمیص بھی دے دی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد 1000 آدمی دیکھ کر ایسے مردود بھی حضور کے لباس سے برکت چاہتا ہے تو ایمان لے آئیے۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ حضور کی تبرکات خمیص، لعاب شریف وغیرہ خبر میں بھی مومن کا کام آتے ہیں، اور یہ دوسرے یہ کافر منافق کوئی تبرک کا آخرت پہ فائدہ نہیں دے گا۔ تیسرا یہ کہ مردے کے کفن میں یا قبر میں متبرک چیزیں رکھنا تاکہ قبر کے عذاب دفع ہو جائز بلکہ سنت ہے۔ چوتھا یہ کہ اس سے خوف ہے کہ متبرک چیزوں سے مردے کی آلائش سے خراب ہوں گے، چیزیں رکھنا چھوڑ دیں گے۔ آب زمزم پیتے ہیں اور معلوم ہے کہ پیٹ میں جا کر پیشاب بن جاتا ہے، غرض کہ اس آیت و حدیث سے مردے کو کفن میں دیتے ہیں، غلاف کعبے میں دفن کرنا ثابت ہے، تو اس سے معلوم ہوا ان چیزوں سے مشغول ہو جائیں اور رب کی یاد نہ کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ جب مال اولاد رب کی یاد ہیں رہیں گے تو وہ باطل ہے۔ اس کی ساری تفصیلات ہیں جس کے سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے آیت کو نکالنے کے لیے کہا جس کے کئی مسائل اہل سنت والجماعت کے اس میں حل ہو رہے ہیں اور بدعقیدوں کا منہ کالا ہو رہا ہے۔ ثم ان ربک الذین حاجروا من بعد، یہ آیت مبارک یقیناً 17ویں آیت ہے جو معترض نے اعتراض کیا تھا، تو جس میں تمہارے رب نے ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارے رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور اس کی ساری تفسیر میں بتائی گئی بڑے پیارے انداز سے، غور فرمائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور مزید تفصیلات میں حوالے دوں گا اور آپ یہ تفصیل اس میں دیکھیں گے تو روح خوش ہو جائے گی۔ یقیناً اس کی شان نزول میں یہ آیت عمار بن سعد، حضرت بلال، حضرت صعب، حضرت خبان جیسے بزرگوں کے حق میں نازل ہوئی جو مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، صابر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کے زمانے کفر کی تمام گناہ لغزشیں معاف فرما دی گئی۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
لہذا جس کا درجہ عطا فرمایا گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہادی. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کلام میں بڑے پیارے انداز سے حق جہاد و اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں چھٹکارا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے حق نے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم میں دین میں کچھ تنگی نہ رکھیں اور تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارے نام مسلمان رکھا. اور اگلے کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو اور تم میں لوگوں پر گواہی دے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو. والمولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. اور تمہارا مولا تو کیا اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت اور اس میں بہت سے چیزیں بتائی گئی اور اس کی تفسیر بھی اتنی پیاری پیاری تفسیر ہیں. اگر سناتے رہوں تو وقت ختم ہو جائے گا لیکن بات ختم نہیں ہوگی. میں اہم باتیں جگہ کے اعلیٰ نقصان کے لیے نہیں اور گواہی مخالف کی گواہی مراد نہیں بلکہ گواہی تو امت کے مطابق ہوگی مگر ساتھ میں امت کی توثیق بھی ہوگی اور یہ امت عادلہ ہے اور فاسقہ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ فرمایا گیا اور قیامت میں یہ امت تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی. اور مولا انہیں اپنے امت کو تبلیغ کی تھی اور یہی قوم جھوٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ہم تک تیرے رسول نہ پہنچے پھر حضور اس امت کی گواہی دیں گے. یہ مسلمان سچے گواہی دے رہے ہیں اور تاکہ تم قیامت میں گواہی کے قابل ہو کیونکہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہمارے 18 آیتوں کی کمپلیٹ ہوئی ہے. میں 20 آیتیں سنا دیتا ہوں. قریب 26 آیتیں آپ سن لیں گے انشاءاللہ. وقت کم ہے، باتیں اہم ہیں. انشاءاللہ میں آج مکمل 26 آیتیں مکمل کروں گا. فلا تطیعوا الکافرین وجاہدوا بہ جہادا کبیرا. تو کافروں کا کہنا ہے کہ نہ مان لو اور قرآن سے ان پر جہاد کرو، بڑا جہاد ہے. اور اس کی ساری تفصیل قرآن شریف میں موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. 86864686 پہ بھی آپ 8686467863 پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وَمِن جَاهِدُ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اللہ کے راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلائی کی کوشش کرتا ہے اور بے شک اللہ بے پرواہ اور سارے جہاں ہیں. عن العالمین، سارے جہاں سے. اور رب ہے میرے پیارے. رب کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور جو اللہ کے راہ میں کوشش کرے ان کا مقام بتایا گیا اور اس کی تفسیر بھی بتائی گئی. آئیے والذین جاہدوا وفیہ لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم نے اسے اپنے راستہ دکھا دے اور جو بے شک اللہ نیکیوں کے ساتھ ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ مُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور جو ضرور ہم تمہیں جائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبر آزمائش. ان المؤمنین والذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرون تعبوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ کیا اور اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے پیارے، غور فرمائیے. کیا پیاری پیاری ترجمے ہیں، اس پہ غور فرمائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ بھی ہوگا اور بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا. بلکہ تمہیں اپنی جان شان کے لائق جزائے کا ہے جو تمہارے وہم گمان سے بھی باہر ہے. بادشاہ اپنے نیاز مندوں کے حقیر
हदियों पर बेबहा इनाम देता है। वाह, कुछ मालूम हुआ कि हुजूर पर वैसे ही ईमान लाना ज़रूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम। इस आयत में पूरी तफसील है इसके। ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, तुम इन्हें ख़बर पहुंचा दो। दोस्ती हालात व मुनकिर हैं, इनके हक़ में तुम्हारे पास घर से जुदा करते हैं रसूल और तुम्हें, और इनके अपने रब पर ईमान लाओ। अगर तुम निकले हुए मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रज़ा चाहते हैं तो इनसे दोस्ती ना करो, और तुम्हें इन्हें खुफिया पैगाम मोहब्बत का भेजें, और मैं खूब जानता हूँ। और तुम छुपाओ और जो ज़ाहिर करो, और तुम में से जो ऐसा करेगा बेशक वो सीधे राह। तो इसकी सारी तफसील आपको मैं इंशाअल्लाह रहमान तफसील किताब करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं मैं जो तफसीर करना मुनासिब समझता हूँ और उसी पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह। ईमान रखो अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और अल्लाह के राह में अपने माल व जान से जिहाद करो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर अगर तुम जानो। या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम व मावाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ये आखिरी आयत है। बेशक तुझे हर चीज़ पर कुदरत वाला और गैब बताने वाले हैं। काफिरों पर नूर मुनाफिकीन जिहाद करें, और इन पर सख्ती फरमाया, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, और क्या ही बुरा अंजाम है। तो ये आयतें ख़ास कर बता दी गई है कि इनका हशर क्या होगा, इनके मामलात क्या होंगे, इनके चीज़ें क्या होंगी। अज़ाब दिए जाएंगे और इनके हालात के बारे में इसकी तफसीर है। खुले काफिरों पर तलवार से और छुपे काफिरों को यानी मुनाफिकों पर सख्त कलाम और मजबूत दलाइल से जिहाद करते रहो, क्योंकि मुनाफिकों पर तलवार नहीं चलाई जाती। इससे मालूम हुआ कि हुजूर जमाल वाले हैं और मूसा अलैहिस्सलाम जलाल वाले हैं, क्योंकि हुजूर की सख्ती का हुक्म दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ूलू ला क़ौलन लैना, फ़िरौन से नरम कलाम करना। ये भी मालूम हुआ बेदीनों काफिरों पर सख्ती करना सुन्नत है, और हाँ जिनके ईमान की उम्मीद हो इन पर इंतहाई नरमी करो। कुफ़ार से नरमी ऐसी ही जुर्म है जैसे मुसलमानों पर सख्ती और ज़्यादा। सांप जानने के दुश्मन हैं और कुफ़ार ईमान के दुश्मन हैं। ख्याल रहे कि हरबी कुफ़ार और एक हुक्म है जो ज़िम्मे मुस्तामिन कुफ़ार का कुछ और है। मालूम हुआ कि मुनाफिकीन व कुफ़ार सब हमेशा दोज़ख में रहेंगे, बल्कि मुनाफिकीन नीचे दर्जे में और इनका कुफ्र खुले काफिरों से सख्त तर है अज़ाब दिए जाने वाले और मुसलमानों को खराबत का ना आने में। ये तफसीर में बताने का मकसद ये है कि मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली जो बरेली में आराम फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी पहुँची हुई हस्ती है, जो लिखते हैं मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी ऊंची शान है। व रफ़ाना लका ज़िक्रक फरमाती का रसूल फ़ज़लना बाज़ मला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बाज़ुम दरजात, बाज़ को बाज़ पे फ़ज़ल दी और सबको एक मुकाम दिया, आका को दर्जों बुलंद किया। अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी का मुकाम अल्लाह के रसूल ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया, ये दो मेरे आँख हैं अबू बकर उमर है, ये मेरा मुँह मुबारक है तो उस्मान है, और जिस जिस्म में मेरी रूह है वैसा अली है रज़ी अल्लाह ताला। तो इसीलिए एहतियात कीजिए। बात करने से पहले ये 26 आयतों का तर्जुमा मैंने आप तमाम हज़रात के सामने तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर भी पेश की। ये तफसीर यकीनन कंजुल ईमान तर्जुमे कुरान इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली से लिया गया तर्जुमा, और तफसीर यकीनन मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान
اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیضان جاری فرمائے، یہ 26 روزے میں 26 آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے ان آیتوں کے ذریعے برکتیں رحمتیں حاصل کرنے والا بنائے، اور ظالم کو ظلم کا مزہ چکا، مظلوموں کی مدد فرما۔ مولا پاک ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، ہمارے سینے میں سے کینے کو نکال دے۔ مولا اس پروگرام کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، مولا اس قرآن پاک کی برکتیں رحمتوں سے نوازے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شاء اللہ، اغثنی 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 امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔